یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی دین کی عمارت میں پلر کی حیثیت رکھتی ہیں، اور جب یہ آ جاتی ہیں زندگی میں تو پھر اس کے بعد انسان باقی عمل کے کام بھی کر لیتا ہے۔ جب تک عقیدے کی پختگی نہیں ہوگی ایک انسان کبھی بھی عمل کی اور عبادات کی بہار نہیں دیکھ سکتا، بوجھ ہی نہیں سہ سکتا۔ درخت اس پھل کا باغ جس درخت میں جڑیں نہ ہوں، تو جڑ کٹا ہے وہ دین جس میں عقیدہ نہ ہو۔ اور عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے مکی دور کی یہ ساری آیات سنوائیں بھی اور بتائیں بھی، اور ان کو سب کو پڑھتے سنتے وقت ہم سب کو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی ایک ایک چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 26 اور 28 تک قصہ آدم و ابلیس ہے، جس میں ہمیشہ کی طرح بہت سارے مورلز اینڈ لیسنز ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ 49 سے 99 ایمان بالرسالت۔ اب چلتے ہیں وہ آیات جو ہمارے سامنے ہیں، ان کے ٹاپکس اور ہلکی ہلکی ان کی وضاحت۔ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 1 اور 2، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ یہ حسرت بہت بڑی ہوگی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے زندگی پر اسلام اور اللہ کے پیغام کو پیچھے ڈال دیا۔ اور یاد رکھیے کافر وہ ہے کہ جس کو پیغام مل جائے، پہنچ جائے، اور اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہ مانے اور نہ سمجھے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے دل میں درد محسوس کرنا ہے، ہمیں ان کے لیے دل میں یہ تڑپ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کفر پہ نہ مرے، اور ہر ممکن کوشش بھی کرنی ہے لوگوں کو اسلام مل جائے۔ دنیا میں بھی جب مسلمانوں کے اوپر عزت اور ترقی کے دن آتے ہیں تو لوگ اس طرح کی حسرتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ موت کے وقت۔ اور جو زیادہ روایت ملتی ہے وہ کہے کہ جہنم سے توحید والوں کو ان کے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت کی طرف جاتا دیکھ کر وہ لوگ بھی خواہش کریں گے جو ابدالآباد کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے تو چلے بالآخر کوئی ہمارے لیے بھی نجات کا راستہ بنتا۔ آیت 3 to 8 نافرمانوں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتے ہیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل۔ ایسے لگتا ہے ایک کے اوپر ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کو ان کے غصہ آتا ہے اور کہا چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، پینے دو۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی پکڑ ہوگی تو اس وقت یہ پھر ایک ساتھ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکیں گے۔ وما کانوا اذا منذرین۔ تو ڈھیل کا وقت دنیا ہے، اس میں کوئی کر لے اپنی اصلاح تو بہتر ہے، ورنہ تو پھر وہاں عذاب کو دیکھ کر کو پیچھے پلٹنا چاہے تو بھی فائدہ نہیں، اور امتحان گاہ میں پہنچ کر پھر کوئی کہے کہ مجھے واپس بھیجو اور میں کچھ اور تیاری کر کے آؤں تو وہ ممکن نہیں۔ آیت نمبر 9 بڑی خوبصورت آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو یا اس نصیحت کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت خود کرے گا۔ یہ ہے وہ آیت جو آج تک اس کتاب کے زبر زیٹ سے بھی فرق نہ رکھنے کی وجہ ہے، یعنی شروع سے لے کے آج تک کے مصحف میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکا، اور یہ پرانی پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں فرق بھی بنیادی یہی ہے۔ پچھلی الہامی کتابوں اور قرآن پاک میں بنیادی فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو بدل کے رکھ دیا۔ آیت 10 to 15 ہر دور میں اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی تکلیف کی چیز ہے، اکثریت۔ آپ دیکھیں کہ آج بھی لوگ میجورٹی اور ہیڈ کاؤنٹ اور کثرت کے زوم میں شکار ہوتے ہیں، چونکہ وہ بہت ہیں تو چونکہ یہ تو چونکہ یہ بہت زیادہ ہے، اتنی پے ہے، اتنے پیسے ہیں، اتنے لوگ ہیں، ہر وقت اکثریت کے گن گاتے ہیں۔ اور شاید دنیا میں جو ڈیموکریسی اور جو جمہوریت کا قانون ہے وہ بھی اسی طرح سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اکثریت کا حال کیا ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمان کے تقاضے نہیں پورے ہوتے۔ ایمان اچھا تو بڑا لگتا ہے لیکن اس کی قیمت نہیں دی سکتی جو ہجرتوں اور قربانیوں اور اطاعت اور فرما برداریوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ آیت 16 سے 22 اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ کائنات میں پھیلے ہوئے ہمارے خوبصورت استاد، جدھر آپ کبھی زمین پہ چلے ہوئے پہاڑوں کو دیکھیے اور کہیں ہر چیز کو دیکھیے، حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اتنے بیلنس کے ساتھ اپنے جگہ پہ قائم ہے کہ اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یعنی لفظ آٹومیشن بھی بہت چھوٹا لگتا ہے، ریموٹ کنٹرول کا لفظ بھی بہت چھوٹا ہے۔ کیا خوبصورت طریقے سے اللہ نے
منٹس اور سیکنڈز کی ڈویژن کی ہے. H2O اگر H3O میں بدل جائے تو پانی پتہ نہیں کیا بن جائے، دنیا میں آگ لگ جائے. آکسیجن کا ذرا سا ریشو آگے پیچھے کر دیا جائے تو ہماری ساری چیزیں چل کے رہ جائیں. کاربن کو کر دیجئے تو سانس نہ لے سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کیسے چیزوں کو بانٹتے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. تو جس رب نے آکسیجن اور کاربن اور ہائیڈروجن جیسی نہ نظر آنے والی گیسیں کائنات میں بہترین ریشو پہ رکھی، تو کیا مجھے آپ کو رزق جو دے رہا ہے، جو ہمارے نصیب کی چیزیں ہیں، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ تو اس میں اصل میں تقدیر بالقدر کا بھی یقین ہے کہ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہو. تمہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا. بیٹے نصیب میں تھے، بیٹے مل گئے. کوئی بھی نہیں نصیب میں تھا، نہیں ملا. عورت بننا تھا کہ مرد، تم اللہ کے اوپر راضی رہو، اس کے فیصلے وہ خود جانتا. پھر 23 سے 25 اللہ تعالیٰ جانتا ہے آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہنے والوں کو. 2 لفظ آئے اس میں، مستقدمین اور مستاخرین. اب کون کس سے پیچھے، کون کس سے آگے؟ ہم تو اس وقت یہی کہتے ہیں کون نیکیوں میں آگے اور کون نیکیوں میں پیچھے. کون ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کو استعمال کر کے السابقون الاولون میں داخل ہو جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس سے بالکل پیچھے ہی رہ جائے گا. ضرورت اس بات کی کہ آپ اور میں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محسوس کریں. آج پیچھے رہنے والے آگے آ جائیں گے، لیکن اگر آج پیچھے رہ کر دنیا ختم ہو گئی، پیچھے رہ گئے، تو پھر آگے آنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا. اور کون گناہوں میں آگے، کون نیکیوں میں آگے، کوئی زمانے ترتیبی میں کہہ لیجیے آگے پیچھے، اللہ کی نظر ہر ایک پہ ہے. اسی کو کہا گیا نا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. پھر 26 سے 31 عظمت انسان. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. پہلے پیدا تو مٹی سے ہی کیا گیا تھا، لیکن اس کو عزت کیسے دے دی گئی؟ آیت 30 کے اندر ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. اللہ تعالیٰ نے اس میں روح کا موتی اور جوہر بھر کے انسان کو بہت عزت دے دی اور انسان کو ایک بہت بڑا مقصد حیات دیا. آیت 32 سے 35 اللہ کی لعنت ہے تکبر کرنے والوں پہ. اللہ کے سوا کسی کو بڑا بننے کا حق نہیں ہے. وہ المتکبر کہلائے تو سجتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن دوسرا انسان یہی چادر پہننا چاہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے. تو اگر کوئی اس کو پہنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی چادر کو لینے کی کوششیں کرے گا. آپ دیکھیے بادشاہ کی پوشاک بادشاہ کو ہی سجتی ہے. اسی طرح کچھ ماڈرن سے ڈریسز ہوتے ہیں، وہ ماڈرن لوگوں کو سجتے ہیں. آپ میں اگر ایسی چیزیں پہن کے پھریں تو لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور بھی برا کہیں. تو لہٰذا اللہ کی بڑائی کو اللہ تک ہی رکھنا چاہیے. آیت 36 سے 40 ابلیس کے ناپاک عزائم. پورے قرآن میں دیکھیے بار بار یہ باتیں آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابلیس سے نہیں ڈرتے، شیطان سے نہیں ڈرتے. جو اس نے ہمارے بارے میں باتیں کی ان کو سنتے پڑھتے ہوئے بھی بعض اپنے ہی بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں. او شریر لفظ نہیں بولنا چاہیے، شر پھیلانے والا. او شیطان کیوں کہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو؟ نہ کہیے. اگر آپ کو واقعی یقین ہے کہ شیطان دشمن ہے تو دشمنوں کے نام پہ تو اپنی اولاد کا نام کوئی نہیں رکھتا. اور مہلت بھی دیکھیے، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، یعنی آنے والی دنیا تک، آخری دور تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے، سوائے چند لوگوں کے، الا عبادک منہم المخلصین. تو ابلیس کی اور شیطان کی دشمنی سے بچنے کے لیے اخلاص کی چادر پہن لیجئے، اس کی جیکٹ پہن لیجئے، وہ آپ سے ڈرنے اور بھاگنے لگے گا. آیت 41 سے 40 شیطان اسے بھٹکاتا ہے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے. جی قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. تو جو خود آگ میں گرے اس کو کون روکے؟ بھٹکنے والوں کو تو پھر اللہ خوب بھٹکاتے. 45 سے 48 میں لکھیے اہل جنت کی باہم کدورتیں ختم کر دی جائیں گی. کدورت کیا ہوتی ہے؟ نمٹی، بغض، عداوت، دشمنی، جس کو آپ کہہ لیں راہ جاتے کا بیر، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے سب نکال دے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. دنیا میں بھی کدورتیں دور کر لیجیے. آپ کا دل اس صاف برتن کی طرح ہو جائے گا کہ جس میں نتھر کے پھر پانی بھی آتا ہے اور اللہ کا دین بھی آتا ہے. کچھ لوگ دین سیکھتے سکھاتے بھی ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا کیونکہ دلوں میں بغض اور کدورت ہوتی ہے. آیت 49 سے 60 اللہ تعالیٰ رحم بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات آپ کو ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دکھیں گی.
جو چاہو اللہ کے ساتھ معاملہ کروا لو، اس کا عذاب بھی ہے، اس کی پکڑ بھی سخت ہے، اب تم اس کے معاملے میں جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آیت 61 سے 77 قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ فَلَمَّا جَعَلَ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ، کیا جرم تھا اس قوم کا؟ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، بالکل ابس کام کرتے تھے جو انسان نہیں کرتا، جو جانور نہیں کرتا، جو فطرت کے خلاف، عقل کے خلاف، مروت کے خلاف، انسان کے ٹیسٹ کانشس ہونے کے خلاف۔ لیکن دیکھ لیجئے شیطان جب بری چیز کو خوبصورت کر کے دکھائے تو آج قوموں کی قومیں اس میں بہہ گئیں، قانون بن گئے، کیا کچھ نہ ہو گیا۔ آج سے 5 سال پیچھے بھی چلے جائیے تو کم از کم ان کاموں کو کرنے والوں کو شرم تو تھی نا، اپنے آپ کو گلٹ میں تو رکھتے ہوں گے۔ آج تو اس کو قانون، اخلاق، مذہب سب جگہ سے قبول کرا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچائیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ جو آنے والی امت کے بچوں کے اوپر ہے، اور اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے نہ جوڑا، قرآن نے میں اتنی دفعہ اس قوم کا ذکر اور اس کا عذاب آتا ہے کہ خود بخود چڑ ہو جائے گی ان چیزوں سے۔ آیت 78 سے 79 قوم شعیب کا انجام، یعنی مالی معاملات میں پیچھے رہنے والی قوم، ڈنڈی مارنے والی، پکڑنے والی قوم، جس کو تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے چاہے وہ حرام سے ملے، لیکن بہت سارے مال کی چیزیں، بہت ساری خوبصورت چیزیں جو اللہ نے ان کو حلال سے دی تھی، اس سے ان کا پیٹ ہی نہ بھرا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بات جہاں لا کر بتاتے ہیں کہ تھوڑا حلال ہو، کفایت کرے، وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن کفایت نہ کرے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے ایسی قوم کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتے، فَجَعَلْنَاهَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ پھر آیت 80 سے 84 قوم سمود کی تباہی۔ یہ بھی اپنے وقت کی قوموں میں سے ایک بڑی قوم، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی باہر نہیں رہتے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کوئی کمائی، کوئی کیا دھرا ان کے کام نہ آیا۔ آیت 85 سے 99 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اس میں، اور زندگی کا مقصد سکھایا جا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی جب زندگی مقصد سے خالی ہوتی ہے نا تو لوگ پھر اسی قسم کے کام کرتے ہیں۔ کیا کہہ دیا کہ آخری آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ تو بات یہ ہے، ہماری اوقات بس اس سے زیادہ ہے نہیں، ہم اس سے زیادہ کچھ بات کہہ سن نہیں سکتے، تو مان لیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیٹس اٹ۔ جتنی جلدی مانیں گے اتنا جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو پھر عمل کرنے کی بھی توفیق دے گا۔ اور جتنے لوگ اس چیز کے بارے میں اسٹبن ہوتے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے پہلو تہی کرنے والے ہیں، یاد رکھیے پھر اللہ کو منوانا تو بہرحال آتا ہی ہے، اور وہ پھر اپنے کام تو لے ہی لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اب چند آیات منتخب جس میں ہمارے لیے خوبصورت سے پیغامات ہوتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس سیٹ کو سننے والے یا اس سیریز سے فائدہ اٹھانے والے لوگ قرآن پاک سے اپنے آپ کو بہت قریب محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ کچھ چیزیں تو ہمیں بھی تو یاد ہو نا، سارا انسائکلوپیڈیا یاد ہو گیا، ڈائیلاگ یاد ہو گئے، فلموں کے گانے یاد ہو گئے، تو کیا ہمیں قرآن پاک کے کچھ قوائف اور فگرز یاد نہ ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں عمل کی خاطر کچھ منتخب آیات کو۔ آیت نمبر 9، حفاظت قرآن۔ یہ قرآن جو آپ کے میرے ہاتھ میں دن رات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ بڑی محفوظ کتاب ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کی بہترین فارم قرآن ہے اور نماز بھی ہے۔ اس قرآن میں زبر زیر نہیں بدلی، آج غیر مسلم اس پہ حیران ہے۔ چھوٹے سے بچے کے سینے میں یہ کتاب آ جاتی ہے، آپ مشرق سے مغرب تک ہزاروں مصحف جمع کیجئے، لیکن کوئی کتابت کی غلطی نکل آئے تو نکل آئے، کوئی نقطے ادھر سے ادھر ہو جائیں، لیکن کوئی مفہوم نہیں بدلتا۔ تو یہ اللہ کا کلام اللہ کی حفاظت میں ہے۔ آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے تھے جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اسی طرح آیت 49 سے 50 اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں۔ اب آپ اور میں چوز کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے
کون سی شان پسند کرتے ہیں اور ہمارے معاملے کیسے ہیں، ہم کس پہ فٹ ہوتے ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ نوٹ کیجئے کہ لفظ میرے بندے یہ 2 جگہ آتا ہے قرآن پاک میں۔ نمبر 1 جہاں اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے، جیسے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے بندوں کے کاموں پہ کہ اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی، سمجھ دی، ریسورسز دیے، لیکن تم مجھ تک ہی نہ پہنچ سکے۔ اور جو بہت پیارا آیا تو ان کو کہہ دیا میں بخشنے والا ہوں، اور جن پہ غصہ آیا ان کو کہا ان عذابی هو العذاب العلیم، دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیے ایک چیز اپنے وجود کے اعتبار سے یا گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی، یا میٹھی ہوتی ہے یا کڑوی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان جس کے لیے کوئی مثال نہیں، وہ ہر بندے کے ساتھ اس کے معاملے اور اس کی حالات کے مطابق پیش آتا ہے۔ پھر آیت 87 سورۃ فاتحہ کی عظمت، قرآن پاک میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا اور سنے جانے والا ڈاکیومنٹ سورۃ الفاتحہ، جس کو یہاں کہا گیا 87 میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 دہرائی جانے والیاں جو کہ بذات خود ایک عظیم قرآن کا درجہ رکھتی ہیں۔ ریپیٹڈلی ورسز یعنی ریپیٹڈلی جن کو پڑھا جاتا ہے، کتنا پیار آتا ہے ان کو پڑھتے ہوئے۔ ایک دن میں کم از کم آپ دیکھیے کہ آپ 17 ٹائم تو اس میں پڑھتے ہیں فرضوں میں، سنت نوافل وطر ڈال لیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اتنی دفعہ یہ عہد کیا جائے تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہ سمجھ آئے؟ یہ تو ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یقین کرے ایک جگہ بچوں کے ساتھ تھوڑا سا شروع کیا سلسلہ کہ چلے ان کو بھی سکھاؤں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہم صرف سورۃ فاتحہ پہ ہیں، اور وہ بچے اس طرح اس کو لے رہے ہیں کہ شاید کبھی انہوں نے یہ پہلے باتیں سنی بھی نہیں۔ صرف سورۃ فاتحہ کی روح دے دیجئے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ ہم بہت ساری چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں، ہمارے بچے 4 6 کتابیں پڑھ جاتے ہیں۔ اسکولوں میں دیکھیے سلیبس میں کتنی بکس ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں، اتنا بوجھ ہے، اور دین کے نام پہ ہم ان کو بتاتے ہی کچھ نہیں۔ ہم پڑھانے کی کوشش بھی کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں ان بیچاروں پہ بہت بوجھ نہ ڈالو، یہ بہت چھوٹے ذہن ہے۔ تو سورۃ فاتحہ پہ دن رات میں کم از کم 1 نماز میں تو غور کیا کریں۔ بہت ساری چیزوں پہ تدبر، غور، فکر یہ مشکل ہوتا ہے۔ ایک چیز پہ عمل کر لیں، ایک چیز کو فوکس کر لیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی راستے کھلتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے انڈیکس سمجھ لیا اس کے لیے پھر باقی چیزوں کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور آپ اور میں اپنی زندگی میں اگر ان چیزوں کو لے کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے بہت سارے راستے کھلتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ آیت پہ سورۃ نحل آ گئی، بہت ہی پیاری سورت، سورۃ النعم بھی کہتے ہیں، نعمتوں والی سورت۔ کائنات میں پھرتے ہوئے گھومتے ہوئے جو چیزیں آپ کو مجھے دکھتی ہیں اس میں نحل ایک مکھی ہے جس کا ذکر ہم پڑھیں گے۔ ٹیم ورک اس پوری سورت کا تھیم ہے۔ کبھی بادلوں کے بننے میں ٹیم ورک کو دیکھ لیجئے، تو کبھی مکھی سے شہد تک، اور اسی طرح دودھ کے بننے کے مراحل کو دیکھ لیجئے۔ کائنات ٹیم ورک پہ قائم ہے، لیڈر ایک ہے، لا الہ الا اللہ، حاکم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ایک سسٹم کی کنسٹڈی میں رہ کر جتنی خیر پھیلا سکتے ہو تو شہد بھی ملے گا، دودھ بھی ملے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج یہ نہیں سمجھ آتا۔ ہمیں سب سمجھ آتا ہے، یہ نہیں سمجھ آتا کیونکہ اس میں نفس پہ چوٹ پڑتی ہے، اس میں انسان کو پاؤں رکھنا پڑتا ہے اپنے نفس پہ، اپنی مرضی پہ، اپنی خواہش پہ۔ تو یاد رکھیے کہ آج ہم دین کے نام پہ اگر آرگنائز نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ کیا ڈاکٹرز آرگنائزڈ ہیں؟ کیا پائلٹس آرگنائزڈ ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیز جو بنیادیں رکھتی ہیں اس میں کیا آرگنائزیشن ہے کہ نہیں؟ آپ امریکہ سے لے کے چائنا پہنچ جاتے ہیں، کہاں کس کنیکشن پہ کون سی فلائٹ چلنی، لینی دینی۔ آپ کے ہمارے ان ملکوں میں ویسٹ میں دیکھ لیجئے، خاص طور پہ بسوں کو دیکھیے، ٹرینوں کو دیکھیے، ایک سیکنڈ پہ چلتی ہیں۔ ایک بس والا کہتا ہے میری مرضی، میں جدھر مرضی چلاؤں، جدھر مرضی چھوڑوں۔ پھر دیکھیے کہ دنیا میں کتنوں کو فائدہ دے، وہ خود تو خوش رہے گا، اس کی بس تو جدھر دل چاہے موڑے، جدھر مرضی چھوڑے، اس کو روکنا ہی کسی نے نہیں، اور اس کو آسان بہت لگے گا، مزہ بڑا آتا ہے ویسے اس میں کہ ٹھیک ہے اپنی مرضی۔ پھر
چاہے وہ سارا دن پھرتا رہے اور 2 دن سوئے ہی رہے کہ میں تھک گیا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں. لیکن یاد رکھیے اصل ٹریمنگ ہے. مثال دیتی ہیں ایک ایسا پودا جو کسی درخت کے کنارے اگ گیا, راہ جاتے بیچ میں کہیں گزر گیا. آپ دیکھیے کہ وہ تو آتے جاتوں کے پاؤں بھی دکھائے گا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑے گا. خوبصورت بھی نہیں لگتی نا جھاڑ چھونک. لیکن ایک مالی کی کنسٹڈی میں لگا ہوا ایک باغ, آپ اس کو ذرا سا دیکھ کے دیکھیے تو صحیح کیا ہوتا ہے. ایک قد, کسی کا قد اونچا تھا اس کو کاٹا, کیا خوبصورت جھڑائی کرتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں مالی حضرات کیا حسین طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پودوں کو ٹرم کر کے اس کی شیپس دیتے ہیں. تو ٹیم ورک میں رہنا شیپ اپ ہونا ہے. اگر آپ شیپ اپ رہیں گے نا تو اس میں واقعی آپ تو بہت نمایاں نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ خود کو کریڈٹ ہی نہیں لیں گے. بھئی یہ تو ان کا کمال, یہ تو ان کی خوبی, یہ تو اللہ نے ان سے لے لیا, میں بھی ساتھ لگا ہوا ہوں. اسی میں خیر ہے. 1 مین شو بہت آسان لگتا ہے, لیکن آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آپ کا جس دن کفن دفن ہوگا نا, اسی دن اس کا بھی کفن دفن ہوگا. آپ میں سے میرے میں سے جو لانگ رن جینا چاہتا ہے, جو نیکیوں کی وہ فصلیں اور بہاریں لگانا چاہتا ہے کہ ہمارے بعد ہر سال کھیتیاں اگیں, ہر سال بہار آئے, تو اس کو پھر سورت نحل سے یہ سبق لینا چاہیے جو ہم لینے والے ہیں. اگر ہم پوری اوور ویو پہ دیکھیں سورت کو ایک برڈ آئی ویو میں, تو 1 سے 18 اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے اور باہر منظر بدل رہے ہیں مستقل. پھر آیت 19 سے 64 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش تھی. اور یاد رکھیے یہ تو ہوگی, ہر جگہ رہے گی. جہاں حق آئے گا وہاں باطل کو تو دم دبانا ہی پڑے گا, کیونکہ چوٹ پڑتی ہے نا. یہ ایسے ہی جیسے ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے تو پھر انجیکشن بھی لگتے ہیں, سپرے بھی ہوتے ہیں, کبھی کبھی زخموں کو چھیلا بھی جاتا ہے. تو حق کے ساتھ ہی معاشرے میں ایک جب کلش تو شروع ہو ہی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر ایمان والوں کا ساتھ بھی دیتا ہے. اور یہ لانگ رن چلتی ہے چیز. اور اس کے بعد 65 سے 83 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نعمتیں ہیں. اور آیت 84 سے 89 میں ایمان بالآخرہ, کہ اپنی آخرت کو ٹھیک کر لو, اس سوچ کو سیدھا کر لو, اور اس کے بارے میں بھول بھلائیوں میں نہ پڑو, غلط فہمیوں میں نہ رہو, تو انشاءاللہ عمل کرنا آسان ہوگا. اور پھر آیت 90 سے 100 اہم ہدایات ربانی, بہت ہی خوبصورت طور پر اللہ تعالیٰ اس میں اینڈ پر مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے. پھر آیت 101 سے 113 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش, یعنی بالکل یہ مکی دور, اس مکہ کے اس دور کی صورتیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے اگر آپ کہیں تو بہت مشکل حالات ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک سچا داعی دین صبح رام شام بیٹھ کر اس کو تو بس اللہ کی بات کرنی ہے, لیکن جب راہ جاتے ایشوز بیچ میں آ جائیں اور نان ایشوز بننے لگ جائیں تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے. اسی کو یہاں کشمکش کہہ دیا گیا. پھر آیت 114 سے 119 حلال اور حرام کی بحث, کیا حلال کیا حرام کیسے کیا, تو اس پہ ڈیٹیل بتا دی گئی. آیت 120 سے 124 عظمت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو میرا تو دل کھل جاتا ہے, اور میں کہتی ہوں اللہ زندگی دے تو ایسی دے, اور موت دے تو ایسی دے, اور بعد میں وجل لسان الصدق فی الاخرین ہو تو ابراہیم جیسا ہو. اللہ ہمیں بھی اس طرح کے کچھ ٹوٹے پھوٹے کام کرنے اللہ بنا دے. آیت 125 سے 128 صبر و استقامت کی تلقین, کیا خوبصورت دعوت کی ٹپس ہیں پارے کے بھی آخر میں اور سورت کے بھی آخر میں. اب چلتے ہیں کلوز سرکٹ, آیات کے ٹاپکس کے ساتھ تھوڑی تھوڑی وضاحت لیجئے. دیکھیں یہ ڈیفرنٹ لیئرز ہیں. مجھے پیغام قرآن کیا لگتا ہے, ملٹی لیئرڈ کیک. ایک وہ کیک ہوتا ہے موٹا سا بنا کے رکھ دیا اور بس کھا لو, سوکھا ہی لگتا ہے, گلے میں پھنسے گا, اور کوئی بات نہیں تو چائے میں ٹپ کر کے کھا لیں گے. لیکن اس کیک کو کاٹیے, ایک لیئر میں کریم لگائیے, دوسرے میں اسٹرابریز لگائیے, تیسرے میں جیم لگائیے, کہیں نٹس لگائیے, وہ ایک اوپر سے آتی ہوئی نیچے تک کی چمچ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ کرتی ہے, آپ کا منہ میٹھے سے بھر جاتا ہے. یہ وہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے جو جمتا ہے. بس آپ دیکھیں کہ آپ ایک ہی گو میں گھنٹہ ایک آیت کی تفسیر سنیں, پھر دوسری پارہ جو آپ کا 15 دن میں پورا ہوگا اللہ کی رحمت سے, بہت اچھا ہوتا ہے. وہ بھی وہ سلو پیس ہے, وہ سلو پیس ہے, لیکن فاسٹ پیس میں مجھے یہ انداز بہترین لگ رہا ہے جو اس سال الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. شاید کچھ کو بورنگ لگتا ہو, کچھ کو نمبر یاد کرنے مشکل لگتے ہوں, کسی کو لگے کیوں کروں ابھی مشکل یہ وہ, لیکن آپ دیکھیں گے
کہ اس کے بعد آپ کی کتاب سے دوستی ضرور ہوگی. یہ میرا یقین ہے، اسپیشلی ان ساتھیوں کو جن کو پڑھانے کا شوق ہے، جو آگے بھی اس پیغام کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان سے کچھ کام لے کرا دے، تو وہ لوگ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سنتے جائیں اور چیزیں نوٹ کرتے جائیں، اور جتنا آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے نا اتنا فائدہ ہوگا. ورنہ دوسرے کی چیز لے کر پکڑ کر دکھا دیں، یہ بالکل ایسے ہی بازار سے پیزا لائے اور کھا دیا، اتنا مزہ نہیں آتا. اور وہ پیزا جس کا آٹا گوندیں، پکائیں، خمیر لگے، صبر کریں، بچے کچن میں آئیں، کب پکے گا، کب بنے گا، پھر وہ کیپسیکم کی خوشبو ہے اور پھر چیز میلٹ ہو رہا ہے، اس کا تو پھر اپنا ہی مزہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہماری کتاب سے دوستی کروا دے. آئیے دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ 1 اور 2. پہلی 2 آیتیں. مشرکین کے لیے 2 ٹوک اعلان. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. جس بات پہ سورت ہجر پوری ہوتی ہے نا اسی پہ سورت نحل شروع ہوتی ہے کہ بات سنو، تم کیا کہتے ہو ہر وقت قیامت آنی ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل پڑیے، بس پہنچنے والی ہے. ویری کلیئر ٹو دی پوائنٹ میسج ٹو مشرکین مکہ. پھر آیت 3 to 4 اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے 3 شاہکار ہیں. خلق السماوات والارض بغیر الحق، اور اگلی آیت میں دیکھیں خلق الانسان من نطفہ، اور آگے پھر والانعام کی باتیں ہیں. اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا ہی پیار ہے، ایسے ہی لگتا ہے یہاں بھی، لیکن انسان تو جھگڑے کر کر کے دنیا سے جاتا ہے. آیت 5 to 9 چھپائے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آج تو گاڑیاں ہیں، گاڑی نہ چلے، پیٹرول نہ ملے، کچھ نہ ہو، کچرا آ گیا اس کے اندر، یہ ہوا تو گھوڑا تو چل پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو آپ کے میرے لیے کیا خوبصورت چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں بنا دی. کہیں دودھ ہے، کہیں اون نکل رہی ہے، پیور وول کے سویٹر پہن کے دیکھیے تو سردیوں میں بھی پسینہ آ جائے. چھوٹی چھوٹی جانیں آپ کے اتنے زیادہ بوجھ کو اٹھا اٹھا کے پھرتی ہیں. لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، ادموئے ہو جاؤ، تمہاری آدھی جان چلی جائے وہاں پہنچتے پہنچتے، یہاں جہاں یہ جانور تمہارے سامان لے جاتے ہیں. پھر آیت 10 سے 11 پانی کی برکات. پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اس وقت اپنے آپ سے پوچھئے، جب خلق چل رہا ہوتا ہے بات نکلتی نہیں منہ سے، کہو کچھ اور منہ سے کچھ اور نکلے. اور گرمی کی دوپہر میں تھکے ہارے آئے اور شاور میں پانی دیکھ کر کیا دل خوش ہوتا ہے. سمندر کے پاس چلے جاؤ تو پانی کو دیکھو، اور بارش کا پانی هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. یہ پانی ہے جو بعد میں انگوروں میں، زیتون میں، کھجوروں میں ڈھلتا ہے. ایک ہی پانی پیچھے پڑھ کے آئے سورہ رات میں، یسقیٰ بماء واحد. ایک پانی دیا جاتا ہے، کیسے اورنج نکلتے ہیں، کیسے کچھ. کل بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ اورنج کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے، مٹی سے آتا ہے، تو یہ اورنج کلر کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگا کہ جو مالی ہے وہ اس میں اورنج کلر ڈالتا ہوگا مٹی میں. چینی کہاں سے آتی ہے؟ کوئی چینی بھی ڈلتی ہوگی. یہ تو معصوم ذہن کی بات ہے نا. آپ میں تو اچھی طرح جانتے ہیں، کڑوی مٹی، پھیکا پانی اور کڑوا بیج کبھی جوس میں آ جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے جوس، اور اس میں سے اورنج، لش اورنج، کیا برائٹ کلر ہے. اور خوشبو تو سونگھی، اور اس کی اسمیل تو سونگھی ہے. ہاتھ لگائیں تو آپ کے ہاتھوں میں اس کا آئل آ جائے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور پانی کے ساتھ ہے. جن علاقوں میں پانی نہیں جا کر دیکھیے وہاں کیا خشک حالسالی ہے. پھر آیت 12 دیکھیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ کو مجھے کہا جا رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. لکم کون ہے؟ آپ اور میں، انسان، ہیومن. اللہ نے انسان کے لیے ساری دنیا سجا دی اور انسان سے کہا کہ تو خود کو سجا میرے لیے. سارا جہاں تیرے لیے، تو میرے لیے. آیت 13 کائنات کی زینت رنگا رنگی سے ہے. ملٹی کلر کائنات. اگر ایک دو رنگ کی ہوتی کیا تو بلیک اینڈ وائٹ ہوتی. ہم سارے ہی کالے ہوتے، ہم سارے ہی گورے ہوتے، ہم سارے پیرٹ کلر کے ہوتے. پوری کائنات بس پیرٹ ہوتی. جیسے دیکھیں نا سنگل کلر. کبھی کبھی آپ دیکھیں بچے کلر کرتے اتنا ڈارک کر دیتے ہیں کہ سب چیزیں اسی میں چھپ جاتی ہیں. کیا لگتے ہم. لیکن فرمایا فی الارض مختلفا الوانہ، کتنی پیاری رنگا رنگی ہے. کہیں پھولوں کی کیاریاں، کہیں فروٹ چاٹ ہے. آپ کی میری توجہ کی منتظر. ذرا غموں سے نکلیے، اندیشوں سے نکلیے، پھر کھائیے، پھر انجوائے کیجیے اس کائنات کو، تو آپ کو اللہ پہ پیار آئے گا. پھر آیت 14 انسانوں کے لیے سمندر کی برکات یعنی سی فوڈ.
جا کے دریاؤں کے کناروں پہ دیکھو تو صحیح، کیا ہے؟ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فریش میٹ ملتا ہے تمہیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، موتی، گونگے، پلس، تَلْبَسُونَهَا، تم ان کو پہنتے ہو، کہاں چھپا کر موتی بنتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو کتنا چمکا ہوتا ہے، اور کشتیوں کو دیکھ لیجئے، یہ سب کیوں ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ پھر آیت 15 سے 16، زمین پر مظاہر قدرت، اللہ نے وہ اظہار کی چیزیں رکھ دی کہ جو بول بول کے کہتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہ خود تو چھپا ہے لیکن اس کی کاریگری دکھتی ہے، اور اچھے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی کا پورٹریٹ دیکھ لیجئے، کسی کی سینری دیکھ لیجئے، کسی کا کام دیکھ لیجئے، اس کا نام کیا کرنا لکھ کے نیچے؟ اصل تو کام ہے نا، تو آپ اپنا نام کیوں لکھتے ہیں؟ آپ اللہ کی اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے کہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دیکھتے، چیز تو خود بولتی ہے۔ ایسے خوبصورت بن جائیے، پہچان بن جائیے، جیسے کہتے ہیں نا نام ہی پہچان ہے، ہماری بات ہی ہمارا تعارف ہے۔ تو جتنا زیادہ کائنات پہ غور کریں آپ کو اللہ کا تعارف دکھے گا۔ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کیسے پیاری زمین ہے، پہاڑ اس کے اوپر ٹھکے ہوئے ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں راستے ہیں، پھر ستارے ہیں، اور وہ کچھ بھی پیدا کرے گا جو تم سوچتے بھی نہیں آج۔ پھر آج 17 دیکھیں، خالق کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ یخلق کما لا یخلق، کیا وہ اس کے برابر ہے جو کچھ نہیں کرتا؟ آیت 18 سے 19، تم اللہ کی نعمتیں شمار کر نہیں سکتے، بات بھی سچ ہے، ناممکن ہے، کوئی کیلکولیٹر نہیں بنا ایسا، کوئی اکاؤنٹنٹ ایسا آئے ہی نہیں کہ جو کائنات میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گنوا دے۔ پیچھے بھی پڑھی آپ نے یہ آیت سورہ ابراہیم میں، یہاں بھی آ گئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو اللہ تعالیٰ پہ بے حساب نیکیاں کرنے والا بنا دے، قبولیت والی نیکیاں۔ پھر آیت 20 سے 23، اپنے جیسے انسانوں کو معبود نہ بناؤ، کیونکہ الہکم الہ واحد، کیوں اپنے جیسوں کو آگے لا کر شرمندہ ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بن نہیں سکتا، اس کی تو مثال جیسا کوئی نہیں، اسی لیے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، وہ تو تکبر کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، اس کو تو متکبرین اچھے ہی نہیں لگتے۔ تو پھر آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر عاجزی لانی ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بجائے اللہ کے حکم کو بڑا بنانا ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس پہ غور و فکر کریں گے آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ اللہ کا نام بڑا کیجئے، اللہ آپ کا نام بڑا کر دے گا۔ اخلاص لے آئیے، اللہ آپ کو پیور کر دے گا۔ ایسے نکھریں گے، ایسے نکھریں گے، کمیاں دور کرتے جائیے، اپنے ویک پوائنٹس پیچھے کرتے جائیے، اللہ کے ماسٹر پیس ہیں آپ اور میں۔ پھر اسی طرح 24 25، گمراہی پھیلانا گناہ ہے جاریہ ہے، جی یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، بس دفعہ ہم نیکیوں کے شوق میں گناہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے، کیونکہ لِيَحْمِلَ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورے بوجھ اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ پھر آیت 26 27، اللہ کا ایسا عذاب جس کا گمان بھی نہیں تھا، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس کا تصور نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان ایک بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ موت نہ آ جائے، بیماری تو وہیں پڑی کی پڑی ہے، کچھ جوان حادثے کا شکار ہو کے چلا جاتا ہے، بیمار کئی سال پڑا رہتا ہے، صحت مند انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں دن رات ایسے کام ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ آیت 28 سے 29، قبر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ تو جا کر آگے پتہ لگے گا نا، اس سے اوپر قبر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ آیت 30 سے 31، سب سے بڑی خیر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے، اور یہ خیر آج آپ کے اور میرے ہاتھ میں اس وقت۔ پیار سے اپنے مصحف کو چھوئیے، مجھے تو اپنا مصحف اتنا پیارا لگتا ہے جس میں ایک لفظ دوسرا نہیں لکھا ہو، ایک لفظ نہیں لکھا ہو، میں تو مارک بھی نہیں آنے دیتی، ڈیوائڈرز رکھتی پھروں گی لیکن مارک نہیں لگنے دیتی، کیونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ بے داغ رہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ مجھ سے ہو جائے، میری باتیں اللہ کی باتیں بنا کر نہ پیش کر دوں، تو اللہ تعالیٰ اس خیر کے ساتھ مرتے دم تک جوڑ دے۔ یہ خوبصورت چیز دنیا میں آ جائے جس کو کہا ماذا انزل ربکم، کوئی پڑھ کے آئے اور کوئی کیا پڑھ کے آئے ہو، قالوا خیرن،
اچھا کل کیا پڑھا تھا؟ خیرن. کل کیا پڑھو گے؟ خیرن. یہ روز تم آ کے یہی کہتے ہو بڑی خیر ملی، تو قرآن ہے ہی خیر کی چیز، اس کو لینے والا پھر صاحب خیر بن جاتا ہے. پھر آیت 32، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ نے ہمیں ابھی کے ذریعے سے سکھا دیا، اور جہاں بھی اشارے ملتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، نیک بندے کے ساتھ قبر میں بہت پیارا معاملہ ہوتا ہے. آیت 33 سے 34، نافرمانوں ہے بھائی، اور کیا چاہ رہے ہو؟ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یاتی امر ربک، یعنی نافرمانیاں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ کیا سر پہ آئے گا اللہ تعالیٰ تو پھر چھوڑو گے، جیسے پولیس مین کو دیکھ کر کوئی چوری چھوڑے. آیت 35، شرک کے لیے خوش نما جواز. کیا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، ہر طور کے مشرکوں نے یہی کہا، کیونکہ ہمارے ماں باپ کرتے تھے، پھر ہمیں تو کرنا ہی تھا، پھر اللہ نے کیوں پیدا کیا ہمیں مشرک گھرانے میں. آیت 36 37، رسولوں کی دعوت اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کی ہوتی تھی. سمپل سی بات ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ میں بھی اسی کی توفیق دے. اور طاغوت ہر غیر اللہ اور ہر غیر اللہ والا حکم اور قانون. آیت 38 سے 40، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو گھر تک پہنچائے گا. جھوٹ بول کر کوئی اس دنیا میں جائے گا کدھر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں تو صاحب کن فیکون ہوں، تم سوچ لو تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا. آیت 41 سے 42، اللہ کی راہ میں ہجرت کی فضیلت. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یعنی اگر کسی جگہ ظلم ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو، حالات صحیح کر لو، چلے جاؤ وہاں سے. اور ہجرت کے بعد مراغمن کثیرن، خیر اور برکتیں ملتی ہی اس سے ہیں. اور یہاں کیا کہہ دیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، بہت پیارے ٹھکانے ملتے ہیں ہجرتوں کے بعد، بس کرنا ہی مشکل ہے ورنہ تو بہت کچھ ہے. آیت 43 سے 44، حدیث قرآن کی وضاحت کرتی ہے. حجیت حدیث، حدیث سے کاٹ کر قرآن پڑھیں گے تو خواہشات ہوں گے، ہدن نہیں رہے گی، کیونکہ خواہش پرستوں کے راستے کی رکاوٹ قرآن نہیں ہے. لوگوں نے تو اس قرآن سے کیا کچھ ثابت کیا ہوا ہے. غیر مسلموں کو بھی حق پہ ثابت کر دیجیے آپ، اپنی تو کیا بات ہے، ہر مسلک فرقہ اسی میں سے لیتا ہے اپنی باتیں. لیکن اصل بات کیا ہے؟ حدیث. تو حدیث کے ساتھ قرآن اور کھل کے سمجھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو کیوں رکھا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ. آیت 45 سے 47، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ڈرتے رہو، کبھی بے خوف نہ ہو اللہ سے، کیونکہ افامین الذین مکروا السیئات یخسف اللہ بہم الارض. اور آیت 48 سے 50، ہر شے ہی نہیں اس کا سایہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. تو سجدے تو اللہ نے نصیب والوں کے نصیب میں لکھے ہیں، تمہارے تو سائے بھی سجدے کرتے ہیں. آیت 51 سے 52، دو معبود نہ بناؤ. لا تتخذوا الہین اثنین، تو دو نہیں بنا سکتے تو تین بنا سکتے ہیں، اور 4 کروڑ بنا سکتے ہیں. شرک کا مٹھ مار دیتا ہے قرآن پاک. آیت 53 سے 56، ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، جو اس نے دیا وہ آپ کو دیا، مجھے دیا، اپنی رحمت سے دیا. بما آتیناہم، پھر بھی تم کفر کرتے ہو تو فتمتعوا، فائدے اٹھا لو، چند دن کی بات ہے. آیت 57 سے 60، مشرکین مکہ کی بے انصافیاں. کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور اللہ کے نام پہ بیٹیاں منسوب کرتے تھے. خود دختر کچھ تھے اور اللہ کے نام پہ فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیتے، نعوذ باللہ. آیت 61، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے، اور کتنی جلدی. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یہ تو اللہ کی رحمت کی چادر ہم پہ تاری ہے، ورنہ پتہ نہیں دنیا کیسی ہو چکی ہوتی. آیت 62 سے 63، 100 گناہ کیے،
تیری رحمت کے زور پہ. پھر کیا، آؤ تو صحیح میرے ہی تو ہو. غلط کام کر کے آئے، چھپے کیوں، ڈرے کیوں؟ آج اور سچے دل سے توبہ کر لو، ہم تمہیں بخش دیں گے. اور نہیں کرتے، نہیں بچتے، نہیں اللہ کی طرف آتے تو پھر شیطان کے نقش قدم پہ چلتے رہو. اب یہ تمہارے نصیب ہے. آیت 64 قرآن پاک کی فیصلہ کن وضاحت، حدیث نبوی. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ادھر حدیث کا ذکر آ رہا ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ میں. آیت 65 سے 69 اللہ تعالیٰ کی نعمت 4 مشروبات کی صورت میں، آسمان سے پانی، جانوروں کے پیٹ میں دودھ اور پھلوں سے شراب. کیا کیا خوبصورت چیزیں اللہ نے پیش کر دی. پھر آیت 70 انسان کی بے بسی کہ دنیا میں آتے اور پھر بالکل نکارہ ہو کے جاتے ہو. یرد الی ارذل العمر، بالکل ایسے انسان کوڑا کرکٹ ہو کے دنیا سے جاتا ہے، نہ کھایا ہضم، نہ پہنا سجتا، نہ اٹھنے میں مزہ، نہ بیٹھنے میں. کتنی کمزوریوں میں آیا اور کتنی کمزوریوں میں چلا گیا. بیچ کی چند سال کی جوانی ہے جو سنبھل نہیں رہی. آیت 71 شرک کی نفی کی ایک مثال، واضح مثال کہ اللہ نے شرک دنیا میں نہیں رکھا، کہ تم تو اپنے ملازموں کو اپنی چیک بک میں شامل نہیں کرتے تو اللہ کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ فلاں کو اختیار دیے تو فلاں کو دے دیے. آیت 72 سے 74 اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری. اللہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے، بندہ نہ شکریوں پہ نہ شکر کی کرتا ہے. پہلے بیویاں تھی، پھر بنین ہوئے، پھر حفدہ پوتے پوتیاں دے دیے، اور تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق دے دیے، لیکن نہیں مانتے لوگ. پھر آیت نمبر 75 سے 76 2 بلیغ مثالیں ہیں شرک اور توحید کے فرق کو سمجھنے کی. پھر آگے دیکھیے 77 سے 83 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدریں اور نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ رکھا ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو مجھے یہاں بھی بہت ہی خوبصورت مثالیں دی جا رہی ہیں. اور پھر آیت نمبر 84 سے 85 امت کے خلاف رسولوں کی گواہی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. تو آج دنیا میں دیکھ لیجئے لوگ جتنا مرضی بولتے رہیں، لیکن کل وہاں سب کی بولتی بند ہو جائے گی. آیت 86 سے 88 جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس لیے کبھی کسی غیر کے سہارے پہ آخرت جیسے قیمتی پرچے کو نہ چھوڑیے، محنت کر کے تیاری کر کے خود دے دیجئے. پھر 89 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی. ہم تو کچھ اور سوچے بیٹھے تھے، وہاں کے تو حالات ہی کچھ اور تھے. اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے بتاؤ بھائی کیا کر کے آئے، کیا ہوا، اور وہاں اللہ کے نبی پھر کہیں گے شہیدن علیہم من انفسہم. اللہ کا لفظ اگینسٹ کے معنوں میں ہوتا ہے، ادھر نوٹ کر لیں آپ. پھر آیت 90 اللہ کی پسند اور ناپسند. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. 3 باتوں کے کرنے کا حکم، 3 سے رکنے کا حکم. پھر آیت نمبر 91 سے 94 معاہدات کی پاسداری کا حکم. اور ایک عورت کی مثال دے کر بتا دیا کہ اپنی محنتوں کو خود ہی پامال نہ کرو، ضائع نہ کرو. پھر آیت 95-96 عارضی مفادات کے تحت معاہدات کا سودا نہ کرو. وہی مضمون آگے چلتا. آیت 97 پاکیزہ زندگی اللہ کا انعام کس کو ملتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اللہ ہمیں حیات طیبہ دے دے. آیت 98 سے 100 شیطان کا وار کس پر چلتا ہے. جی شیطان کا وار اس پہ چلتا ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. شرک کرنے والے پہ اور شیطان سے دوستیاں کرنے والے پہ. اور 101 سے 105 قرآن مجید پر اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم اس پہ تنقید کرتے ہو، کوئی بات نہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اس نے کیا نازل کیا ہے. آیت نمبر 106 سے 109 مرتد کی مذمت، یعنی دین چھوڑنے والے کو کس طرح سے کرنا ہے اور کون مجبوریوں میں ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. آیت 110
ابھی محبت کے امتحان اور بھی ہیں، اور وہ ہجرتیں اور قربانیوں کی صورت میں دکھیں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا۔ کتنا پیار آتا ہے اللہ کو ایسے بندوں پہ جو ان مراحل پہ صبر کرتے رہیں۔ اور آیت 111، روز قیامت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، ہر بندہ لڑ رہا ہے۔ اس کو دیکھتے نا تو ذہن میں ایک ایسی چھوٹی سی ڈمی آتی ہے اور لڑ رہا ہے، پیچھے ہو جاؤ، مجھے ادھر کرو، مجھے آگے جانا ہے۔ اور آیت 112 سے 113 قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے؟ مکہ کا ذکر ہے۔ آج اپنے ملکوں کو بھی اس پہ یاد کر لیجئے کہ جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، نعمتوں کی ناقدری کے بعد نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور آیت 114 سے 118 حلال اور حرام رزق کے حوالے سے ہدایات ہے، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ۔ اور 119 سے 120 یہود کے لیے سزا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شریعت مشکل کر دی تھی جب انہوں نے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے ضابطے متعین کر دیے۔ آیت 121 سے 123 حضرت ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا لے۔ آیت 124 اللہ کے نزدیک افضل دن جمعے کا ہے، سبت کا نہیں۔ اور آیت 125 دعوت دین کی 3 سطحیں، یعنی مختلف حالات میں مختلف طریقہ دعوت اختیار کرو۔ اور 126 سے 128 صبر اور تقوی کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فہم کھول دے۔ یہ تھی سورۃ نحل۔ اب چند آیات کو لے لیجئے، کم از کم ان کے نمبرز نوٹ کیجئے گا اور بعد میں ان پہ غور کرنا ہے۔ موقع ملے تو ان کی تفسیر ضرور سنیں، نیت تو کر لیں، اللہ تعالیٰ اجر دے گا نیت کا۔ پہلی آیت ہے 44۔ قرآن پاک کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ میں حدیث سے محبت دے دے۔ پھر اگلی آیت نوٹ کیجئے گا 58 to 59، بیٹی کی پیدائش پہ مشرکوں کا رویہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور آگے تک يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ آج بھی دختر کش ماحول ہے، جہیز کے نام پر بیٹیاں اور اسی طرح سے جائیدادوں سے وراثت کے نام پہ بیٹیاں محروم کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت 90 6 احکامات ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ 3 کرنے کے کام ہیں، اور رکنے کے کام الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اللہ کرے ہمارے معاشروں میں اس کا رنگ بھی دکھے۔ اور حقیقی زندگی کیا ہے تو آیت 96 97 ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ایک تو یہ اصول یاد رکھیے، تمہارے ہاتھوں میں اتنی بے برکتی ہے، تمہارے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس جو جاتا ہے الباقی کے پاس بھیج دو تو نعمتیں باقی رہ جائیں گی۔ اور دوسرا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آپ ان کی تفسیر ضرور سنیے گا، بہترین آیات ہیں غور و فکر کے ناطے سے۔ آیت 112 ناشکر گزار بستی کی مثال، نعمتوں کی ناقدری اس نعمت کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً تھی، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی ناقدری سے بچائے۔ اور دعوت دین کے 3 پہلو، وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، آیت 125 میں بہت پیاری، اس پہ پورا کورس ہے ہمارے پاس 10 دن کا، داعیے دین کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے۔ حدیث لے لیجئے جاتے جاتے، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کو تھامنے کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا فرمائے گا۔ مسلم کی روایت ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔